الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا۔ ناظرین کرام، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے یہ اسپیشل ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان سمیر احمد حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت جو صورتحال ہے یقیناً مختلف میڈیا ریسورسز سے آپ تک یقیناً یہ بات پہنچ گئی ہوگی، یہ معلومات مسلسل پہنچ رہی ہوگی کہ اس وقت پاکستان کا بیشتر حصہ، جس میں تقریباً پورا بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ کے بیشتر علاقے، پورے دیہات، گاؤں، قصبے صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریاں نہ کہ صرف کئی جانوں کے ضیاع کا ارتکاب کر چکی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کئی مویشی بہہ گئے، ہزاروں کی تعداد میں مویشی پانی کے نظر ہو گئے، لوگوں کے پورے گھر صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور اس وقت یہ انسانیت، دکھی انسانیت بے سر و سامانی کی حالت میں اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کی جانب دیکھ رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعائیں کر رہی ہے کہ کہیں سے کوئی اللہ کا بندہ آئے اور ہم تک اتنی مدد اور اتنی امداد ضرور پہنچا دے کہ ہم کم سے کم اپنی جان بچا سکیں۔ جی ناظرین، کتنے ہی سر ہیں جن پر اس وقت صاحبہ میسر نہیں، کتنے ہی لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو کئی دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں، اور مصیبت کی اس گھڑی میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایک بار پھر اس دکھی انسانیت تک امداد پہنچانے اور اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے یہ ٹیلی تھون ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور گاہے بگاہے یہ ٹرانسمیشنز کنڈکٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ دکھی انسانیت کی مدد میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ یہ چاہتا ہے کہ آپ بھی آگے بڑھیں اور اس ویلفیئر ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ کی امداد پہنچائی جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس مال میں سے، اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، وہ قیامت کا دن آ جائے، وہ روز محشر آ جائے کہ جس دن نہ کوئی لین دین کام آئے گا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی دنیاوی سفارش آپ کے کام آئے گی۔ آپ دیکھیں کتنے ہی سلاطین ہیں کہ اس بڑے خطوں پر انہوں نے حکومت کی، اور اس کے بعد وہ آج 2.5 گز کی اندھیری قبر میں پڑے ہیں جن کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے۔ 4 دن کی زندگی ہے، لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ مصیبت کی اس گھڑی میں کہ جب ہزاروں خاندانوں پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور وہ نیچرل ڈیزاسٹرز کا شکار ہو کر آج بے سر و سامانی کے حالت میں موجود ہیں اور راہ تک رہے ہیں، منتظر ہیں، متلاشی ہیں کہ کہیں سے ان تک بہم امداد پہنچائی جائے، لیکن اکثر لوگوں کو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ محو تماشا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نواز رکھا ہے، ان کو صاحبان دولت و سرور میں شامل کر رکھا ہے، مخیر حضرات میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن وہ ان لوگوں کی، ان ہزاروں خاندانوں کی بے بسی اور لاچاری کو دیکھنے کے باوجود ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، جس کو علامہ محمد اقبال نے اپنے دور میں تنقید کا، ایسی قوم کو یا ایسی لوگوں کو نشانہ بنایا اپنی تنقید کا کہ کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حر، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، جسے آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو،
نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام دیکھنے کا، پرتکلف گفتگو سماعت کرنے کا وقت نہیں، بلکہ یہ ایمرجنسی کی کیفیت ہے، ہنگامی صورتحال ہے، جس میں وہ تمام صاحبان ثروت، وہ تمام مخیر حضرات جن کو رب تعالیٰ نے نواز رکھا ہے، یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور بڑھ چڑھ کر اس دکھی انسانیت کی خدمت کریں، ان کو امداد پہنچانے میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دیں۔ اور جو کریڈیبلٹی ہے، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو فوٹیجز ہیں کہ اتنی پینک سچویشن میں بہت مشکل ہوتا ہے ناظرین کہ اتنے آرگنائز وے میں یہ امداد، یہ سامان جس میں آپ دیکھیں کہ بنیادی اشیاء خورد و نوش ہیں، جس میں دالیں ہیں، چاول ہے، گھی ہے، چنے ہیں اور اس طرح کی خشک دودھ اس میں ہے، کیونکہ ننھے بچے ہیں، شیر خوار بچے ہیں جو کئی دن سے نہ ان کو پانی ملا اور نہ ان کو دودھ ملا، تو یہ خشک دودھ بھی یہ تمام جو آپ دیکھ رہے ہیں راشن بیگز تیار کیے جا رہے ہیں ان خاندانوں کے لیے کہ جو اس وقت سیلاب زدگان میں جن کا شمار کیا جا رہا ہے، جو بے سر و سامانی کی حالت میں کئی دن سے بھوکے اور پیاسے۔ دین اسلام نے بھی ہمیں یہی حکم دیا، بارہا ہم دیکھتے ہیں علماء کرام ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طرح تسلسل کے ساتھ انسانیت کی خدمت کا پیغام دیا گیا ہے۔ آپ ان فوٹیجز میں دیکھیں کہ ہمارے والنٹیئرز، ہمارے رضاکار خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے بہاف پر الحمدللہ ہماری ٹیمز وہاں موجود ہیں اور یہ ان علاقوں تک رسائی حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں کئی دن سے، یہاں تک کہ دیکھیں ایسا بھی ہے کہ کئی گھر ایسے ہیں کہ جہاں اگر یہ دالیں، چاول اور دیگر اشیاء پہنچائی بھی جائیں تو چولہا جلانے کے لیے سامان میسر نہیں ہے، لہٰذا یہ اہتمام بھی آپ تمام حضرات کے تعاون اور اللہ کی توفیق سے کیا جا رہا ہے کہ کھانا باقاعدہ تیار کر کے ضیافت کے طور پر ان کو پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اس دکھی انسانیت کی خدمت ہو سکے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خواجہ غریب نواز، یہ اس نام کی نسبت ہے ناظرین کہ وہ علاقے کے جہاں اس وقت حکومتی نمائندگان اور ریپریزنٹیٹیوز بھی پہنچنے میں ناکام ہیں، ان علاقوں میں بھی رسائی حاصل کی ہمارے والنٹیئرز رضاکار نے۔ میں سلام خراج پیش کرتا ہوں ہماری خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹیم کو اور آپ تمام مخیر حضرات کو جنہوں نے ہمارے ہاتھ مضبوط کیے کہ اللہ کی توفیق سے دکھی انسانیت کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے آج الحمدللہ بڑے آرگنائز وے میں ان لوگوں تک امداد پہنچائی جا رہی ہے۔ راشن بیگز پہنچائے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ ٹینٹس پہنچائے جا رہے ہیں اور ترپال کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ کتنے ہی سر ہیں جن پر سائبہ میسر نہیں تو ان کو ترپال کا ٹیمپرلی ان کی رہائش کا انتظام ان کو کر کے دیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا ایک بار پھر یہ اپیل کرتا ہوں آپ سے کہ آپ آگے آئیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ترپال آپ کی ڈونیشن کے ذریعے ان متاثرین تک پہنچائی جائے، ایک متاثرہ خاندان تک پہنچائی جائے تو اس کے عوض 2500 روپے آپ کو ادا کرنے ہیں، ڈونیٹ کرنے ہیں۔ ٹینٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر اس کی اویلیبلٹی کو ممکن بنایا جا سکے تو 8000 روپیز اس کے عوض 8000 روپے آپ نے ادا کرنے ہیں، اور راشن بیگ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کسی بھی ایک متاثرہ خاندان تک پہنچے تو 5000 روپے کے عوض آپ یہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہ 1 2 3 کی بات نہیں ہے، ہزاروں خاندان متلاشی ہیں، منتظر ہیں ہماری امداد کے، تو آپ 1 2 4 نہیں بلکہ جتنا رب تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، جتنا نواز رکھا ہے، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے ان بندوں کی امداد کے لیے آپ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط کریں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ دنیا میں بھی آپ کو کس قدر راحتیں نصیب ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی رب تعالیٰ اپنی کرم نوازیوں سے آپ کو نوازے گا۔ حسب معمول، حسب روایت ایک بہترین پینل اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہے۔ علماء کرام، صاحبان علم و دانش اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ کا تعارف کراتا چلوں، حضرت علامہ مولانا فیصل عزیزی بندگی صاحب میرے بائیں جانب موجود ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ سر، ویلکم ٹو دا شو۔ میرے دائیں جانب موجود ہیں حضرت علامہ مفتی زیغم علی گردیدی صاحب۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ سر، آپ کی آمد کا شکریہ۔ قبیلہ حسان سے ریاض احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوبصورت آواز میں کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ۔ اور میں چاہوں گا ابتدا ہم حمد باری
تعالیٰ سے کریں تاکہ اللہ کے نام کی، اللہ کے ذکر کی برکتیں اس ٹرانسمیشن میں ہو سکیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ نہ کہ صرف جڑیں، اس گفتگو کو سماعت کریں جو اس سے تھوڑی دیر بعد علماء کرام کریں گے، بلکہ آگے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ ان مستحقین کی، ان سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ سر بسم اللہ۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، 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 یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔
ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ جس درد سے، جس سوچ سے آپ نے یہ کلام پڑھا، حمد باری تعالیٰ پیش کری، دعائیہ کلمات اس کلام میں شامل تھے، رب تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ یقیناً ہم میں سے کئی افراد ایسے ہیں جن کو رب نے بڑا نواز رکھا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ احساس جو اس دل میں پیدا ہو رہا ہے یہ عمل میں تبدیل ہو جائے، کیونکہ جب انسان عمل کی جانب بڑھتا ہے نا تو سب سے پہلا حملہ شیطان کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، ڈراوا دیتا ہے کہ اگر تو مال اپنا دے گا تو تیرا مال تو کم ہو جائے گا۔ انسان کی عقل بھی اپیرنٹلی اگر آپ دیکھیں، مٹیریلسٹک اپروچ سے اگر آپ دیکھیں تو کیلکولیٹر بھی ہمیں یہی بتاتا نظر آتا ہے مال کم ہو جائے گا، لیکن دل و نگاہ جو مرد مومن کی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، رب کی بارگاہ میں دوں گا، رب کی راہ میں خرچ کروں گا تو اس میں اضافہ ہی ہوگا، برکتیں ہی ہوں گی۔ اور لوگ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے رب کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا، رب نے ان کو کیسا نوازا، اور دنیا دیکھتی ہے۔ تو ناظرین ضرورت ہے، یہ ایمرجنسی کی کیفیت ہے، ہنگامی صورتحال ہے، آگے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی کوشش کریں۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے اس بات کو ممکن بنا دیا ایک کمیونیکیشن برج کا رول پلے کرتے ہوئے کہ آپ ان افراد تک، ان سیلاب زدگان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، لیکن آپ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو برج کے طور پر یوز کرتے ہوئے اپنی امداد ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ ترپال کی مد میں 2500 روپے آپ کو ادا کرنے ہیں ڈونیشن کے۔ ٹینٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا خاندان جس کے سر پر اس وقت چھت نہیں ہے، آپ 8000 روپے ڈونیٹ کر کے ایک ٹینٹ کسی متاثرہ خاندان تک پہنچا سکتے ہیں۔ راشن بیگ اگر آپ چاہتے ہیں ان تک پہنچے تو اس کے بس 5000 روپیز آپ کو ایک فیملی کے لیے ڈونیٹ کرنا ہوں گے۔ گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں، صاحبان علم و دانش ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خوش قسمتی علامہ فیصل عزیزی بندگی اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، اور ان کو میں نہیں، بڑے بڑے علماء کرام سے میں نے سنا کہ ماشاءاللہ یہ ایک علمی انسائکلوپیڈیا ہے الحمدللہ۔ برسہ برس سے آپ کیو ٹی وی سے ان کو ملاحظہ کرتے ہیں، ان کی گفتگو سے مستفیض ہوتے ہیں۔ علامہ صاحب، میں چاہوں گا جو پہلا سوال میں نے سوچ رکھا تھا پہلے سے اس ٹرانسمیشن میں ہم شامل کریں۔ لوگ ہمیں اکثر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی کسی بھی مذہب سے بھی بڑھ کر جو ہے نا وہ انسانیت ہے، لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ انسان کو تو انسان سمجھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ دین اسلام نے آ کر بتایا کہ آخر انسانیت ہے کیا۔ میں چاہوں گا ابتدا میں اس پہ بھی گفتگو کریں۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، آپ گاہے بگاہے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، ایک موٹیویشن بھی ہمارے ناظرین کے۔ یہ جو ایک بات ہے کہ انسانیت مذاہب سے ماورا ہے، یہ بات مذاہب کی حد تک تو درست ہو سکتی ہے، دیگر مذاہب، اسلام مذہب نہیں ہے، اللہ، اسلام دین ہے، اللہ، اور دین اسے کہتے ہیں پوری کائنات جس کے حصار میں آ جائے۔ واہ 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 واہ، دین سے باہر کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمارا دین اس سے بڑھ کر انسانیت کا علمبردار کون ہو سکتا ہے۔ 63 سال کا عرصہ ظاہری آقائے دو جہاں لے کر آئے کم و بیش صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس 63 سال کی تقسیم کیسے ہوئی ہے؟ ولادت سے 40 سال تک اعلان نبوت نہیں ہوا، اب نہ قرآن سنایا گیا، نہ شریعت پہنچائی گئی، نہ عقائد کا بیان ہوا، تو کیا اس 40 سال کے عرصے میں تبلیغ ہی نہیں ہوئی؟ اللہ، تبلیغ تھی۔ 40 سال صرف یہ بتایا انسان کیسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، انسان کیسا ہوتا ہے، انسان کیسا ہوتا ہے۔ ابھی عقائد بیان نہیں ہو رہے، عقیدہ اسلام بعد میں سمجھو، پہلے یہ سمجھو کہ انسان کیا ہے، انسانیت کیا ہے۔ قطع کلامی کی معذرت اگر میں یوں کہوں کہ ویسے تو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن سمجھایا پہلے محمد الرسول اللہ گیا اور لا الہ الا اللہ بعد میں آیا، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا اعتبار بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سے، لہٰذا پہلے تو جو پہنچا رہا ہے اس پر ایمان ہو، واہ واہ سبحان اللہ، اور پھر اس کے ذریعے سے اس پیغام پر ایمان ہو۔ تو آقا دو جہاں نے 40 سال تک تو صرف یہ بتایا کہ سمجھو انسان کیسا ہوتا ہے۔ انسان محبت کا پیکر ہوتا ہے کہ جب کعبے میں حجر اسود نصب کرنے کے لیے سرداران قریش ان کے درمیان کشیدگی ہو کہ کون نصب کرے گا، تو وہ امن کا، محبت کا پیکر، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی وہ اعلان نبوت سے بہت پہلے کا وقت ہے۔ اس وقت جب یہ طے ہوتا ہے کہ کل صبح جو سب سے پہلے داخل ہو وہ اس کو نصب کریں، اور جب داخل ہوئے حضور تو حضور نے اس کو نصب کرنے سے پہلے فرمایا چادر لاؤ، چادر میں حجر اسود رکھو، سارے سردار مل کر چادر اٹھائیں، جو بتا رہے ہیں انسانیت کیا ہے کہ کسی کی دل شکنی نہ ہو، ہر ایک کو یہ احساس ہو اس عمل میں میں شریک ہوں۔ چاہتے تو اکیلے لگا سکتے کیونکہ پہلے سب سے پہلے داخل، اور طے بھی یہی ہوا تھا، بالکل، لیکن سب کو شریک کیا۔ انسانیت کیا ہے کہ
اپنا ہو یا پرایا وہ صادق کہے، وہ امین کہے۔ واہ واہ واہ۔ کفار صبح سے شام تک اتنے جھوٹ بولتے تھے، یہ بھی بول دیتے کہ حضور نے نعوذ باللہ فلاں موقع پر ہم سے سچ کے خلاف کوئی بات کی تھی، اللہ، لیکن نہیں کی۔ انہوں نے ایسا الزام نہیں لگایا۔ کیوں نہیں لگایا؟ کہ وہ جانتے تھے اتنے سچے ہیں کہ اگر ہم ان پر جھوٹ کا الزام لگائیں گے لوگ ہمارے الزام پر بھروسہ نہیں کریں گے، ہمیں جھوٹا کہنے لگے، ہم جھوٹے ہو جائیں واہ واہ گے۔ یہ اتنے سچے 40 سال جب انسانیت سکھائی، اس کے بعد بتایا کہ اب سمجھو عقیدہ کیا ہے، اللہ، اب سمجھو عبادت کیا ہے، اب سمجھو توحید کیا ہے، نبوت کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے۔ واہ واہ۔ تو 40 سال درس انسانیت دیا۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ اللہ، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ جو شخص اچھا انسان نہیں ہے وہ کبھی بھی اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا، اللہ، کبھی بھی اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، کائنات میں اولین و آخرین کی اس دنیا میں صرف یہ لقب ہمارے نبی کا ہے، محسن انسانیت۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اس میں بھی ایک باریک پہلو یہ ہے، انسانوں پر احسان اور بات ہے، انسانیت پر احسان اور بات ہے۔ اللہ، ہمارے نبی کا انسانوں پر تو احسان ہے ہی ہے، انسانیت پر احسان ہے۔ انسانی اقدار کو بحال کیا، انسان کے اندر کی انسانیت کو، جو سورہ 3 میں خداوند ذوالجلال نے فرمایا تھا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے ہر انسان کو اعلیٰ ترین خلق کیا ہے۔ بے شک۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر پستیوں میں گرا دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے، لیکن ایمان اور اعمال صالحہ والوں کو بچا لیا۔ واہ واہ۔ تو یہ نبی اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ تم انسان پیدا ہوئے ہو، اس نبی کا اتباع کرو تاکہ مرو بھی انسان۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ورنہ ہر انسان جو انسان پیدا ہوتا ہے وقت موت ضروری نہیں وہ انسان ہو، اللہ، وہ انسان نما ہوتا ہے۔ انسان پیدا ہو کر انسان مرنا، یعنی انسان جب تک ہے، جب تک انسانیت ہے، انسانیت مر گئی تو پھر وہ انسان نما ہو گیا، انسان نما ہو گیا۔ اور انسانیت یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے انسانوں کا مفاد۔ آج ہم جس مقصد کے لیے جمع ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ یہ عام حالات نہیں ہیں، یہ انتہائی ہنگامی حالات ہیں۔ بے شک بے شک۔ پہلے تو ہم یہ اپیل کرتے تھے کہ بھائی ہمارے کچھ بھائی معاش کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، آپ تعاون کیجئے تاکہ ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہو جائے، نارمل روٹین ہے۔ لیکن آج ہم یہ اپیل نہیں کر رہے ہیں، بالکل۔ آج ہم بقائے حیات کی اپیل کر رہے ہیں۔ غیر معمولی صورتحال، جی، غیر معمولی صورتحال ہے۔ آج ہم زندگیوں کے بچاؤ کے لیے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ تعاون کیجئے، زندگیوں کو بچائیے۔ بچانے کا مسئلہ یہ صحیح۔ اس وقت انسانیت ہلاکت کی جانب جا رہی ہے، اور صرف وہاں انسانوں کی ہلاکت نہیں ہے، یہ ہمارے اندر کی انسانیت کو بھی خطرہ ہے اللہ، کہ ہمارے اندر کی انسانیت بھی تو ہلاک نہیں ہو رہی۔ امتحان تو ہمارا بھی لیا جا رہا ہے، ہمارا امتحان ہے، ہم اس امتحان سے گزر رہے ہیں۔ تو اس وقت ان حالات میں ضروری ہے اس میں سے نہیں جو ہماری ضروریات سے بچ گیا اس میں سے ہم مدد کریں، اپنی ضروریات کو کم کر کے مدد کریں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت مدد کرنا، اب مفتی صاحب کے سامنے میں جسارت کر رہا ہوں، اس وقت مدد کرنا مستحب اور سنت کے درجے میں نہیں ہے، فرض کے درجے میں۔ نہیں کرو گے تو گنہگار ہو، اللہ پوچھا جائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ اکبر۔ مالک یوم الدین، اکاؤنٹیبل ہوگے۔ اس وقت ایسے حالات نہیں ہے کہ اگر خیرات کر دی تو اچھا ہے، نہیں کیا تو کچھ نہیں، کر دیا تو بہت اچھا ہے، نہیں کیا تو جواب دہ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی ناظرین کرام، جو علامہ صاحب نے گفتگو کی بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر اس وقت ہم بیٹھے ہوں اپنے گھر میں اور آسائشوں سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہوں اور زندگی کی ضروریات کی تمام چیزیں ہمیں میسر ہوں، دروازے پر ہمارا اپنا بھائی ہمیں دستک دے کہ بھائی میری جان کے لالے پڑے ہیں، میرے پاس نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، بیماریوں کے ڈیرے ہیں، تم میری مدد کرو، امداد کرو، آپ بتائیں کیا کتنا سخت دل ہوگا انسان کے وہ یہ سننے اور جاننے کے بعد بھی وہ آرام سے سکون سے بیٹھا رہے اور اپنی آسائشوں سے لطف اندوز ہوتا رہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے یہ تصاویر بھی دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کا دل جو ہے وہ انسانیت کی مدد کے لیے مائل ہی نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیں یہ فوٹیجز، تھوڑا سا تصور کیجئے جو علامہ صاحب نے گفتگو کی اسی پیرائے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ فوٹیجز دیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر تصور کریں کہ ان خیموں میں اور ان جگہوں پر کہ جہاں پر سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، کوئی ہمارا اپنا بیٹھا ہو،
ہماری ماں بھی تو ہو سکتی ہے، ہمارا باپ ہو سکتا ہے، ہمارے بچے ہو سکتے ہیں. آپ بتائیے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہوں گے یا پھر آگے بڑھ چڑھ کر مدد کرنے کے لیے جو ممکن ہوگا ہم وہ اقدام اٹھائیں گے. اور یہ ضروری نہیں ہے ناظرین کہ آپ بڑی کوانٹٹی میں آ کر مدد کریں، امداد کریں، ڈونیشنز کا اعلان کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں کوانٹٹی میٹر کرتی ہی نہیں ہے، وہاں پر کوالٹی میٹر کرتی ہے. آپ کا خلوص نیت دیکھا جائے گا کہ آپ نے کس جذبے کے ساتھ انسانی مدد کے لیے ایک قدم بڑھایا، کتنی امداد کری، یہ بات کی بات ہے. پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے دل میں خلوص کتنا تھا، آپ نے یہ درد بھرے مناظر دیکھ کر آپ کا دل نرم پڑا تھا، انسانیت کی خدمت کے لیے آگے بڑھا تھا یا نہیں. بقول علامہ صاحب کے کل بروز حشر you are going to be accountable before Allah Almighty. Allah Almighty may ask that when in that difficult time of floods, when humanity was asking for help and screaming, and they have no shelter, they have no food, they have no water to drink, and they have no homes as well, you know, their possessions, their basic necessities, their houses have been flowed away in the flood water. And in this difficult time, they are suffering from hunger, they are suffering from thirst, they are suffering from homelessness. And in this difficult time, this is the primary ethical, religious, national responsibility of each and every individual who is blessed with wealth, who is blessed with by many blessings by Allah Almighty. So this is the right time, this is the opportunity for the people who are wealthy, who are blessed with wealth, that they are supposed to come forward as many as possible and start donating such needy and suffering people. یہی وہ عمل ہے جو کل بروز قیامت ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. آپ یقین جانیے آج آپ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں آپ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن کل بروز حشر ہم سب محتاج ہوں گے. آپ دیکھیں کس طرح کی وعیدیں آئی ہیں کہ بھوک کا کیا عالم ہوگا، پیاس کا کیا عالم ہوگا، سر پر جو ہے وہ کوئی سائبان، کوئی سایہ نہ ہوگا. اور اس وقت کی کیفیت کو آج اگر ہم تصور کریں تو یقیناً میرا یہ ایمان ہے جو ہم علماء سے گفتگو سنتے ہیں کہ آج اگر آپ نے بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، پیاسوں کو پانی پلانا شروع کر دیا، جس کے سر پر چھت نہیں ہے، سائبہ نہیں ہے، آپ نے اس کو چھت مہیا کر دی، آپ نے اس کو سائبہ اس کو پرووائڈ کر دیا، تو آپ یقین جانیے کہ کوئی بعید نہیں رب کی رحمانیت سے کہ کل وہ ہم پر اپنا سایہ بھی فگن کرے اور ہمیں بھوک اور پیاس سے دور کر دے. اور کیا بات ہو کہ جب ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی خیر خواہی کریں اور ان کی دل جوئی کریں اور ان کے زخموں پر مرہم رکھیں، تو حضور کو اپنے ان امتیوں پر اتنا پیار آ جائے کہ کل جب بروز حشر ہم پیاس سے بلک رہے ہوں تو حضور جان عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حوض کوثر سے جام کوثر اپنے ہاتھوں سے پلائیں. تو کیا خوبصورت منظر ہوگا. یہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کی لاریب کتاب قرآن مجید جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سب سے کامل اور اکمل اور شک سے پاک کتاب ہے، یہ اس کے فرمان ہیں. تسلسل کے ساتھ احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ مسکینوں کی، ضرورت مندوں کی، یتیموں کی خیر خواہی کریں، دل جوئی کریں، ان کی امداد کریں، تو آپ یقین جانیے کہ آخرت کے خزانے آپ کے لیے بھی منتظر ہے. اسی موٹیویشن، اسی ترغیب کے ساتھ، اسی جہد کے ساتھ میں حضرت علامہ مفتی زیغم علی گردیدی صاحب کو شامل گفتگو کر رہا ہوں. حضرت علامہ صاحب نے جو گفتگو کری، اسی پیرائے کو آگے بڑھاتے ہوئے مسکین کو، ضرورت مند کو، بھوکے کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، قرآن مجید و فرقان حمید اور احادیث کیا تعلیمات دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ. علامہ صاحب نے ایسا کلام فرمایا کہ اسلام کا بنیادی جو مقصد ہے اور جو پیغام ہے وہ خدمت خلق سے متعلق ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام سے قبل جو اعلان نبوت سے قبل اگر معاملہ دیکھیں 40 سال کا، تو اس میں شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی خدمت ہی آپ کا معمول ہے. اور مکۃ المکرمہ جیسے عرب جو جہالت زدہ ایک معاشرہ تھا اور انسانی اخلاق کا، اقدار کا بالکل تصور کرنا یہ ناممکن تھا. اور اس زمانے میں جہاں لوگ چھین کے ایک دوسرے سے کھاتے ہیں، ایک دوسرے کا غصب کرنا، مال غصب کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اس چیز کو ایک فخر سمجھا جاتا ہے. جس طرح حضرت جعفر طیار نے جب نجاشی بادشاہ کے پاس آپ حاضر ہوئے اور اسلام کے بارے میں پوچھا گیا نا کہ اسلام کیا ہے، تو پہلا اسلام کا بنیادی جو تعارف عالمی سطح پہ جو پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ ہم ایک جہالت والی قوم تھے، ایک دوسرے کا مال چھین لیا کرتے تھے، یتیموں پہ ظلم کیا کرتے تھے، بیواؤں کا مال غصب کر لیا جاتا تھا.
کوئی کمزور ہے تو اس پر ظلم و زیادتی کرنا اس کو ایک فخر سمجھا جاتا تھا. اللہ. اور ہم ایک دوسرے پہ دوڑ کیا کرتے تھے کہ میں فلاں کا مال لوں گا, فلاں پہ میرا حق ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے, آپ نے ایسا پیغام اور ایسا دین لے کر حضور تشریف لائے کہ پہلے ہم دوسروں کا مال غصب کیا کرتے تھے, اب ان کے دست و بازو ہم بنتے ہیں. اللہ. ہم ان کے حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں, ان کے حق کے لیے کوششیں کرتے ہیں. پہلے جن کا ہم مال لوٹ لیا کرتے تھے, جن یتیموں کا مال ہم غصب کیا کرتے تھے, اب ہمیں فرمایا جاتا ہے کہ ان کے سر پر دست شفقت بھی پھیرنا ہے, ان کی کفالت کرنی ہے, بیواؤں کی تم نے مدد کرنی ہے. یہ اسلام کا پیغام ہے. یعنی عقائد اور دیگر جو تعلیمات ہیں یہ بعد کی چیزیں ہیں. پہلے اسلام کا جو بنیادی تعارف ان کے سامنے پیش کیا گیا. تو حضرت جعفر طیار کی اس جو تبلیغ تھی, جو پیغام تھا, اس کے بعد پھر نجاشی بادشاہ نے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ یہ حضرت موسیٰ کی بھی تعلیمات ہیں, حضرت عیسیٰ کی بھی تعلیمات ہیں, اور ان تعلیمات میں ذرہ برابر بھی, اس تنکے برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے. صحیح. یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات یہی ہیں, اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بنیادی جو کسی بھی مذہب اور کسی بھی جو نبی کی امت کے لیے جو پیغام نازل فرمایا گیا کہ انسانیت کی خدمت کرنی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر ہم صحابہ اکرام کا معاملہ دیکھیں تو ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں, رسول اللہ مجھے اسلام کا بنیادی اور مختصر تعارف پیش فرمائے. تو حضور نے دو چیزیں بیان فرمائی کہ اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت. اللہ. یعنی اللہ رب العالمین کی آپ عبادت کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں, خالصتاً اس کی عبادت کریں, اور مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرنا, حسن سلوک کرنا. اور قرآن کریم میں تو بے شمار مقامات پر حقوق العباد سے متعلق, اگر دین کو ہم مجموعی طور پہ اس کا جائزہ لیں تو حقوق اللہ سے متعلق دین کا جو حصہ ہمیں نظر آتا ہے وہ 20-25% زیادہ سے زیادہ وہ عبادات سے متعلق. حقوق العباد سے متعلق اگر ہم دیکھیں تو وہ دین کا اکثر حصہ, یعنی 70-80% جو دین کی تعلیمات ہیں, دین کی ترغیبات ہیں, وہ ساری چیزیں وہ حقوق العباد سے متعلق ہیں. اور اتنا فرمایا گیا, یعنی کسی بندے کے ساتھ خیر خواہی کرنا, کسی بندے کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرنا, اس کو اللہ نے اپنی طرف منسوخ فرمایا. اللہ. کہ تم کسی قرآن کریم میں جس طرح فرمایا نا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کہ کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنا دے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ کو بھی قرض حسنا دیا جا سکتا ہے, اللہ کو بھی قرض دیا جا سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں. اور اس کی صورت کیا ہے کہ تم اس کے بندوں کی خدمت کرو, اس کے بندے اگر ضرورت میں ہیں تو تم اس کی مدد کرو, ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی تم کوشش کرو, ان کے دست و بازو بنو, ان کے دکھ سکھ میں تم ایک دوسرے کے شریک بنو. اور اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا کہ فَيُضَاعِفُهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, کہ اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھ کر اس کا اجر عطا فرمائے گا. یعنی تم ایک اگر روپیہ دیتے ہو, درہم و دینار دیتے ہو, اور جس طرح آپ نے کلام کیا نا کہ اس میں کوانٹٹی کا کوئی وہ حساب نہیں ہے, بالکل کوالٹی دیکھی جاتی ہے, اللہ کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے. اور نیت اگر 1 روپیہ بھی خالص نیت کے ساتھ دیا تو قرآن میں سورہ بقرہ میں اس کی مثال بیان فرمائے کہ گندم کا دانہ ہے, تم بیج بوتے ہو, 7 بالیاں اگاتا ہے, ہر بالی میں 100 دانے ہیں, اور صرف 700 پہ منحصر نہیں ہے. یعنی عمل کا جو قرآن میں ایک تصور پیش فرمایا گیا کہ تم کوئی نیکی کرو گے تو 10 گنا کم سے کم, صحیح, اور زیادہ سے زیادہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. 700 بتا کر 700 بھی نہیں ہے. آگے فرمایا نا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بڑھا دے. یعنی 700 سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین چاہے تو اتنا بڑھا دے جو اس کی شایان شان ہے. اور کتنا بڑھائے گا؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے, جس کو بھی پسند فرماتا ہے, بغیر حساب و کتاب کے, تو اس میں کوئی حساب نہیں ہے. مفتی صاحب کلامی کی معذرت, بہت اہم گفتگو آپ کر رہے ہیں, میں چاہ رہا ہوں اسی تسلسل کے ساتھ اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں. ناظرین اکرام, ایک مختصر سا وقفہ حائل ہے. سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک.